کہتے ہیں کہ ہر بیٹی اپنے باپ کی آنکھ کا تارا، ماں کی مسکراہٹ اور خاندان کی عزت ہوتی ہے، لیکن جب معاشرہ اس بیٹی کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے تو وہ صرف بیٹی نہیں رہتی، وہ سوال بن جاتی ہے، انصاف پر، نظام پر اور ہمارے اجتماعی ضمیر پر۔ جی ہاں، یہ کہانی کراچی کی ایک معصوم لڑکی میمونہ کی ہے، جس نے محبت کے جھوٹے خوابوں پر اعتبار کر کے سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی جو اپنی عمر کے سب سے نازک موڑ پر تھی، ایک نام نہاد محبوب کے جھانسے میں آ کر اپنے گھر والوں سے دور چلی گئی۔ اس کی نیت خالص تھی، ارادے معصوم، مگر قسمت میں ایک درندے کا سامنا لکھا تھا۔ محمود، جو سوشل میڈیا پر محبت کا دعوے دار تھا، اصل میں ایک ایسا بھیڑیا نکلا جو پہلے محبت جیتتا، پھر جسمانی تعلقات بناتا اور آخرکار ایک نہتی حاملہ لڑکی کو زندگی سے محروم کر کے چلا گیا۔ میمونہ اور محمود کی پہلی ملاقات فیس بک پر ہوئی، جہاں جذباتی طور پر الجھی ہوئی ایک نوجوان لڑکی کو محمود جیسے شکاری نے فوری نشانہ بنایا۔ چند دنوں میں بات چیت محبت میں بدلی اور محمود نے نکاح کے وعدے کیے۔ جب میمونہ نے شادی کی یقین دہانی پر یقین کر لیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو اطلاع دیے بغیر کراچی سے میاں چنوں کا سفر اختیار کیا۔ محمود نے اسے ایک کرائے کے مکان میں رکھا، جہاں اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے گئے اور ہر دن اسے شادی کا لارا دے کر خاموش کیا جاتا رہا۔ کچھ عرصے بعد جب یہ بات آس پاس کے لوگوں تک پہنچنے لگی تو محمود نے اسے فیصل آباد منتقل کر دیا، جہاں ایک اور دوست کے پاس میمونہ کو قید جیسی حالت میں رکھا گیا۔ نہ خوراک کی سہولت، نہ طبی مدد، نہ کسی سے رابطے کی اجازت۔ اس تمام عرصے میں میمونہ ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار رہی، اور جب اسے اپنے حمل کا علم ہوا تب اس نے ایک بار پھر محمود سے رابطہ کر کے شادی اور تحفظ کی اپیل کی۔ محمود نے حالات بگڑتے دیکھے تو میمونہ کو واپس میاں چنوں بلوایا، مگر اس بار اس کے ارادے پہلے سے مختلف۔ یہ سب کچھ جان کر ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے کہ آج کے معاشرے میں بھی لڑکیوں کی حفاظت صرف ان کے نصیب پر منحصر ہے؟ ہم کس سمجھ جا رہے ہیں جہاں محبت کے نام پر معصوم لڑکیوں کو بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایک نوجوان لڑکا اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ صرف ایک لڑکی کا استحصال کرے بلکہ جب وہ ماں بننے والی ہو تو وہ اسے ختم کر دے؟ یہ کہاں کی مردانگی ہے؟ یہ کہاں کی غیرت ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ صرف ویڈیو، خبروں، سوشل میڈیا کی حد تک زندہ ہے؟ ہم کب سیکھیں گے کہ جذبات سے کھیلنے والوں کے ہاتھ اگر وقت پر نہ روکے جائیں تو نتیجہ کسی میمونہ کی موت بن جاتا ہے؟ والدین، اساتذہ اور ریاست سب کہاں ہیں جب ہمارے نوجوان ایسے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں؟ میمونہ جب دوبارہ میاں چنوں پہنچی تو وہ انتہائی کمزور اور پریشان حالت میں تھی۔ محمود نے اسے اپنے قریبی دوست کے کچے مکان میں ٹھہرایا، جہاں اس نے بات کرنے کے بہانے میمونہ کو تنہا بلایا۔ اس رات محمود کے ذہن میں صرف ایک منصوبہ تھا، جرم کا خاتمہ۔ پولیس رپورٹ کے مطابق محمود نے پہلے میمونہ سے بحث کی، پھر اس پر ہاتھ اٹھایا، اور جب میمونہ نے مزاحمت کی تو اس کے دوپٹے سے گلا گھونٹ دیا۔ وہ چیخی، وہ روئی، ہاتھ جوڑے، لیکن محمود کا دل نہ پسیجا۔ وہ بے حس، درندہ صفت شخص اس لمحے میں نہ عاشق تھا نہ انسان، وہ صرف ایک قاتل تھا۔ قتل کے بعد اس نے لاش کو بوری میں ڈال کر ایک قریبی گنے کے کھیت میں پھینک دیا اور خود بہاول نگر فرار ہو گیا۔ لاش اگلے روز ملی اور وہ منظر دیکھنے والے پولیس اہلکاروں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ جسم پر خراشیں، چہرے پر سوجن اور انگلیوں پر زخم، ہر ایک نشانی بتا رہی تھی کہ اس نے آخری لمحے تک جینے کی کوشش۔ ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑک نے جب واقعہ کی خبر سنی تو فوری طور پر تفتیشی ٹیم تشکیل دی۔ CIA کی ٹیم اور مقامی پولیس نے موبائل کال ریکارڈ، لوکیشن ڈیٹا اور سوشل میڈیا شواہد کی مدد سے 48 گھنٹوں کے اندر محمود کو بہاول نگر سے گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزم نے جرم کا اعتراف کیا اور کہا کہ وہ بدنامی سے بچنا چاہتا تھا، گویا اس کے نزدیک ایک انسان کی زندگی سے زیادہ اپنی جھوٹی عزت اہم تھی۔ پولیس نے دفعہ 302، 376 اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور کیس کو انسداد دہشت گردی عدالت میں لے جانے کی اور محمود کی درندگی کا شکار ہو جائے گی۔ ناظرین، لاہور جسے کبھی تہذیب، ثقافت اور امن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، اب جرم، بے رحمی اور ہوس کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ یہاں گلیوں میں چپ لگی رہتی ہے، لیکن دیواروں کے پیچھے صفاقی چیخ رہی ہوتی ہے۔ کبھی زمین کے لالچ، کبھی ہوس کا جنون اور کبھی محض لالچ کے چند ٹکوں کے لیے انسانیت کو تحریک کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف جرائم نہیں، یہ معاشرتی سناٹے کی تصویریں ہیں، اور ان سناٹوں کو توڑنے کے لیے آج لاہور پولیس نے کچھ بڑی پیش رفت کی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ وارداتیں رک کیوں نہیں رہی؟ کیا ہر قتل کے بعد ایک پریس کانفرنس کافی ہے؟ ناظرین، یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں رشتے خون بن جاتی ہیں، جہاں عزت کے نام پر قتل اور خواہش کے انکار پر جان لے لی جاتی ہے؟ ایسے نوجوان جو کبھی ملک کا مستقبل کہلاتے تھے، اب صفاق قاتل بن رہے ہیں۔ یہ کہاں سے سیکھ رہی ہیں اتنی بے رحمی؟ اور پولیس، اگر واقعی جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس موجود ہے تو یہ وارداتیں پہلے کیوں نہیں روکی جاتی؟ کیا ہر کیس کے بعد پریس کانفرنس اور ملزم گرفتار کرنا کافی ہے؟ کیا نظام صرف اس وقت جاگتا ہے جب خون بہہ چکا ہوتا ہے؟ لاہور کے کئی علاقوں، خاص طور پر کاہنا، کوٹ لکھپت اور ماڈل ٹاؤن جیسے علاقوں میں
हर दिन नया जुर्म रिपोर्ट हो रहा है और आम शहरी पुलिस से सिर्फ एक रवैया पाती हैं, बदसलूकी, चालान और ब्लैकमेलिंग। और बड़ी पेशरफ्त में थाना काहना की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने फ्लैट में चोरी की बड़ी वारदात का मामला हल कर लिया। मुलजिम अदनान, जो मुद्दई मुकदमा के फ्लैट के नीचे दुकान पर मुलाजिम था, चोरी की नीयत से फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनाकर रखी। मुद्दई की गैर मौजूदगी में वो वक्तन फवक्तन फ्लैट में दाखिल होकर लाखों रुपए मालियत के आईफोन, सैमसंग मोबाइल और तकरीबन 2.2 मिलियन रुपए मालियत की रोलेक्स घड़ी चोरी कर चुका था, लेकिन बिलाखिर वो कानून की गिरफ्त में आ ही गया। चौथी कार्रवाई में थाना कोट लखपत की पुलिस ने डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस 3 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार किया। उनमें गैंग का सरगना आलमगीर उर्फ इमरान गंजा और उसके साथी अली रजा और हमजा शामिल है। ये गिरोह गन पॉइंट पर शहरियों से मोबाइल फोन्स, नकदी और कीमती अशिया छीनने में मुलविस था। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने 18 वारदातों का एतराफ़ किया है और उनके कब्जे से 10 डब्बा पैक आईफोन्स और 18 दीगर मोबाइल बरामद किए गए। नाजरीन, जराइम के ये ताने बाने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म नहीं होंगे, ना ही प्रेस रिलीज से सन्नाटे टूटेंगे। सवाल ये है कि ये जराइम होने से पहले क्यों नहीं रुकते? क्या हमारे इदारे सिर्फ जुर्म होने के बाद जागते हैं? क्या पुलिस की मौजूदगी सिर्फ चालान और आम शहरियों को तंग करने तक ही महदूद है? अगर कानून सिर्फ लाश उठाने और पिस्टल बरामद करने तक महदूद रहा तो फिर अगली लाश किसी का भाई, किसी की बेटी या किसी की माँ की हो सकती है। हकीकी इंसाफ सिर्फ गिरफ्तारियों से नहीं बल्कि निज़ाम की इस्लाह से आता है, वरना हर दिन हर गली एक नया पैकेज देगी और हर घर एक नया जनाजा। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।